الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The people of Noah. They rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع پر بحث کی جا رہی ہے۔ مفتی طارق مسعود نے قرآن پاک میں گرامر کی غلطی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہی بات کی جا رہی ہے، اور مفتی طارق مسعود کے وضاحتی بیان کے بعد بھی تنقید کم نہیں ہوئی، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں، کیا واقعی قرآن پاک میں گرامر کی کوئی غلطی ہے، یا پھر مفتی طارق مسعود اپنی بات کو صحیح سے نہیں سمجھا پائے۔ لیکن کیا ہو کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جو مفتی طارق مسعود نے کی۔ ایک جید اسکالر اگر یہ بات کر رہا ہے تو پھر تو دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کیا واقعی قرآن پاک میں گرامر کی کوئی غلطی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مفتی طارق مسعود اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی بات کیوں کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سے متعلق بتانے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے بہت کام آئے گی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور آئندہ اگر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہو تو آپ کے پاس پہلے سے ہی اس کا علم موجود ہوگا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، مگر آپ کو پہلے یہ بتا دیں کہ اس ویڈیو کا مقصد کسی کی تحقیر نہیں بلکہ اصلاح اور معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ پہلے آپ میں سے ان لوگوں کو کچھ پہلے کی کہانی بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی آج کے ٹاپک کے بارے میں جان لیں کہ اس سارے واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود ایک محفل میں یہ کہتے پائے گئے کہ قرآن پاک میں گرامر کی غلطی ہے اور اس میں ایک لفظ کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے جیسے لکھا ہے، بلکہ گرامر کے لحاظ سے دوسری طرح لکھنا صحیح ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس سے آپ کو کافی حد تک اس کے پس منظر کا پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید میں لنسفام بالناصیہ یہ لفظ عام قاعدوں سے ہٹ کر ہے۔ عام قاعدوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فعل کو لکھتے ہیں تو عین نون زبر عن کے ساتھ لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے، عام قاعدہ۔ تو صحابی رسول نے اس کو عام قاعدے کے خلاف لکھا ہے، تو اس عام قاعدے کے خلاف کو میں نے یوں کہا ہے ظاہری لحاظ سے گرامر کی غلطی ہے، ظاہری لحاظ سے، ظاہر کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود اس میں بتا رہے تھے کہ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے جس کے لکھنے کا طریقہ گرامر کے لحاظ سے ظاہری طور پر صحیح نہیں ہے، اس لفظ کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر گرامر کی غلطی تو یہ ہے۔ اور جو ویڈیو ہم نے آپ کو اوپر دکھائی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا۔ یہ ایک وضاحتی بیان تھا جس میں انہوں نے اپنی بات پر معذرت کی اور کھلے دل سے معافی مانگی، مگر طوفان نہیں تھما تو انہوں نے ایک اور ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں دوبارہ اپنے الفاظ پر معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نے کچھ گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، کوئی بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میرا تو کام ہی دین کی دعوت ہے، میرا کام ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قرآن پاک کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ میرے بیان میں بیٹھے لوگ بھی اس کے گواہ ہیں کہ پورا بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کرنے سے متعلق تھا، مگر میرے بعض اکابرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ میری نیت ٹھیک تھی مگر میرے اس موضوع کو بیان کرنے میں الفاظ کے چناؤ میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے الفاظ کو واپس لیتا ہوں، میں لوگوں سے معذرت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے بنی آدم، تم میں سے ہر شخص میں سے غلطی ہو سکتی ہے مگر بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اور توبہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے، لوگوں سے معذرت کی جائے اور اپنی غلطی پر پشیمانی ہو۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ تو تھے مفتی طارق مسعود، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علم رکھنے والے شخص نے اس موضوع پر کھل کر بات کی، اور انہوں نے اس سے متعلق نہ صرف قرآن پاک کی صداقت کی گواہی دی کہ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہونے کی نشاندہی کی گئی، بلکہ ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے کو ایسے طریقے سے سلجھایا اور الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ ان پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہی بات مفتی طارق مسعود کر رہے تھے، مگر ان سے الفاظ کا انتخاب درست طریقے سے نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عیسائی پادری نے سوال
سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس میں عربی گرامر کی 20 غلطیاں ہیں۔ اس عیسائی پادری نے کچھ آیات پڑھی اور کہا کہ ان آیات میں گرامر کی غلطیاں ہیں، ایک آیت میں بات اور طریقے سے اور دوسری میں دوسرے طریقے سے لکھی ہے، آپ اس کی کیا وجہ پیش کریں گے؟ Dr. Zakir, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی پادری کے ہاتھ میں دور سے ہی کتاب دیکھی اور اس سے کہا کہ جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ عبد الفادی نے لکھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پادری نے ہاں میں جواب دیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے، میں ان تمام 20 اعتراضات کا جواب دوں گا جو آپ نے ابھی اٹھائے بھی نہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عربی گرامر نکلی ہی قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک عربی زبان کی ایسی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے کہ اس کے پائے کا لٹریچر آج تک نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ آئے گا۔ عربی کی تمام گرامر کو ہی جب قرآن پاک سے لیا گیا تو قرآن پاک میں گرامر کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پیمائش کرنے والا فٹ لیں اور کہیں کہ اس پر لکھی ہوئی پیمائش غلط ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گرامر کی غلطی کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں وہ غلطی نہیں بلکہ زبان کا فرق ہے۔ جو لوگ عرب سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں مختلف قبیلے ہیں، مختلف قبیلوں میں مختلف قسم کی گرامر رائج ہے، ہر قبیلے نے اپنی بول چال کے مطابق عربی گرامر کو ڈھال رکھا ہے۔ ایک قبیلے میں ایک لفظ مؤنث ہے تو دوسرے قبیلے میں وہی لفظ مذکر ہے، یعنی ایک لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو دوسرے قبیلے میں وہی مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر قبیلے میں گرامر تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مذکر اور مؤنث بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو کیا آپ قرآن پاک کو اس غلط گرامر کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ In the different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور سرچ کریں تو کتنی ہی کتابیں آ جائیں گی جن میں دعویٰ کیا گیا ہوتا ہے کہ قرآن میں گرامر کی 20 غلطیاں، قرآن میں گرامر کی 10 غلطیاں، قرآن میں گرامر کی 30 غلطیاں ہیں۔ جیسے آپ نے عبد الفادی کی کتاب اٹھا رکھی ہے جس میں 20 غلطیاں بتائی گئیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسائیوں نے دن رات ایک کر کے یہ گرامر کی غلطیاں نکالی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ مسلمان اسکالرز نے قرآن پاک کو پڑھ کر ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان اسکالرز کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی زبان اتنی فصیح اور اتنی شاندار ہے کہ عربی بول چال کے اصولوں سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ You know there are various books on the internet you go. 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi, 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims. The Muslim scholars like Zamakhshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. ڈاکٹر صاحب نے اس عیسائی پادری کو مثال دے کر سمجھایا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جو آپ کے تمام 20 اعتراضات کا جواب دے دیں گی۔ زمخشری نے اس کی ایک مثال ایسے دی کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ لوط کی قوم نے تمام پیغمبروں کو جھٹلا دیا، مگر ہم تاریخ سے جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی پیغمبر بھیجا گیا تھا، تو اس لحاظ سے یہ گرامر کی غلطی ہوئی۔ قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلا دیا، نہ کہ پیغمبروں کو۔ میں اتفاق کرتا ہوں جو گرامر کی غلطی، جو گرامر آپ اور ہم جانتے ہیں اس کے حساب سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، مگر آپ عربوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ کیوں قرآن پاک نے پیغمبر کی جگہ پیغمبروں کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا کہ خدا ایک ہے، اس لیے ایک پیغمبر کو جھٹلانے کا مطلب تمام پیغمبروں کو جھٹلانا ہے۔ ایسے ہی کن فیکون کا لفظ ہے، اس نے کہا اور ہو گیا۔ اس کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کو کن فکانا ہونا چاہیے تھا، جس کا مطلب ہے اس نے کہا اور وہ ہوا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے، مگر فیکون زیادہ فصیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اور کرے گا، تینوں زمانوں کی بات اس میں پوری ہو گئی۔ We know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger. It says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. People like Anush Saroj says that Quran says, kun fayakun, be and it is. It should be kun fakana, be and it was. Again, past tense is kun fakana in Arabic. It's not kun fayakun, but the kun fayakun is more superior. It says Allah, it was, it is, and can do.
past, present and future. नाजरीन, मुफ्ती तारिक मसूद और डॉक्टर जाकिर नाइक एक ही बात कर रहे थे, मगर अल्फाज का चुनाव बिल्कुल मुख्तलिफ है। डॉक्टर जाकिर नाइक दुनिया के हर मुल्क में जाकर बयानात और लेक्चर्स दे चुके हैं, तो उनसे गलती की गुंजाइश न होने के बराबर है, क्योंकि उनका तजुर्बा उन्हें इस किस्म की खफत से बचा लेता है। मगर वहीं मुफ्ती तारिक मसूद का तजुर्बा ज्यादा नहीं है और वो सिर्फ चंद ही ममालिक में दर्जन भर लोगों के सामने बयानात देते हैं। तो इनके तजुर्बे और डॉक्टर जाकिर नाइक के तजुर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। यही वजह है कि उलमाए कराम भी कह रहे हैं कि इंसान से गलतियां हो जाया करती हैं, इन पर तौबा करना ही सच्ची इंसान की निशानी है। जब कोई तौबा कर ले और मुआफी मांग ले तो उस पर फिर दोबारा बात नहीं करनी चाहिए।